دامن لگیاں مولا میں تو تیریاں، دامن لگیاں مولا میں تو تیریاں، مست و مست قلندر میں تو تیریاں، جیو میرا لجپال جی سے وانی لال، جیو میرا لجپال جی سے وانی لال، میں تو تیریاں میں تو تیریاں، دامن لگیاں مولا میں تو تیریاں، مست و مست قلندر میں تو تیریاں، مرشد عیب بھریاں ازلوں چوٹ چڑھیاں، ازلوں چوٹ چڑھیاں، مرشد عیب بھریاں ازلوں چوٹ چڑھیاں، مرشد عیب بھریاں، جیو میرا لجپال جی سے وانی لال، جیو میرا لجپال جی سے وانی لال، میں تو تیریاں میں تو تیریاں، دامن لگیاں مولا میں تو تیریاں، بھر بھر دیندا اے جام ساکی مست مدام، بھر بھر دیندا اے جام ساکی مست مدام، بھر بھر دیندا اے جام ساکی مست مدام، میرا جیوے لجپال جی سے وانی لال، میں تو تیریاں میں تو تیریاں، دامن لگیاں مولا میں تو تیریاں، مست و مست قلندر میں تو تیریاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کے ایف اے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن خوشیوں سے اور کامیابیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو۔ وقفے سے پہلے فرقان بابی نے ہمارے پروگرام کو اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ شروع کیا۔ بابی بھائی کی کیا ہی بات ہے یار، میں سن رہا تھا آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں صبح صبح اتنے اچھے کلام شامل؟ بس آپ کے ساتھ رہتے ہیں نا تو اچھی اچھی چیزیں، اچھی اچھی وائبز ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ دیکھیں یہ صبح صبح تعریفیں کر رہے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آج کیا پلان کیا ہوا ہم نے۔ بوئی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، پروگرام کے بعد آپ سے کام ہے مجھے۔ ہاں مجھے لگ رہا تھا۔ خیر جناب، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کس موضوع پہ بات کرنے والے ہم؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری آپ سے ملاقات ہو اور اس میں کچھ ایسے موضوعات پہ بات کی جائے جن پہ ہمیں بڑے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، جس کی اہمیت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور جس سے ہماری زندگیاں ہی نہیں، ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیاں، ہمارے وطن عزیز کی قسمت اور ہمارا جو ملک ہے اس کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں موضوع ہے ایجوکیشن، تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے ہم۔ سرکاری اسکولوں کی جو حالت زار ہے، جو خستہ حالی ہے، ہم اس پہ بات کریں گے آج۔ اگر سرکاری اسکول کی بات کی جائے تو مجھے
مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس وقت سرکاری اسکولوں میں داخلہ کروایا جاتا تھا. ماں باپ کوئی اچھا سرکاری اسکول دیکھ کے اس میں داخل کروا دیتے تھے. میرے بہت سارے دوست کالج میں جب ہم اکٹھے ہوئے الگ الگ جگہوں سے تو اس میں سرکاری اسکولوں سے بھی آئے ہوئے تھے. اچھا پھر جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے تقریباً اپنی ساری تعلیم جو ہے وہ سرکاری اسکولوں سے ہی حاصل کی تھی. کوئی پرائیویٹ اسکول والا ایسا معاملہ تھا نہیں. اور اب مطلب بڑے کم وسائل میں ایسی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہوتے تھے یا آج بھی جو کامیاب لوگ ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کی ہے. کسی اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے انہوں نے جو ہے پیپروں کی امتحانات کی تیاریاں بھی کی ہوئی ہیں. تو ایسے معاملات نظر آتے ہیں. خیر کچھ اور پیچھے چلے جائیں تو ہمارے جتنے بھی ماہر فلکیات اور ریاضی دان جتنے بڑے بڑے مسلمان بڑے بڑے نام تھے ان لوگوں نے کسی سرکاری پرائیویٹ اسکول یا کسی ایسے ان کے نام کے ساتھ بھی کوئی پروفیسر نہیں لگتا ہے, کوئی ایسے سلیبس کی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں انہوں نے. تو خیر آج ہم اگر اسکولس کے سسٹم میں پھنس ہی چکے ہیں اور اس وقت ضروری ہو چکا ہے یہ سب کچھ, تو ہمارے پاس اسکولس تو ہونے چاہیے. تو ہمارے پاس اسکولس ہیں. کاغذوں میں ہم نے جب چیک کیا تو ہزاروں کی تعداد میں اسکولس ہیں. اتنے اسکولس اگر وہ سارے ایکٹیو ہیں تو پھر اتنے زیادہ بچے وہ تعلیم سے محروم ہونے ہی نہیں چاہیے. کروڑوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ ساری گورنمنٹس جب بھی آتی ہیں ووٹ لینے کے بعد اور آ کے دعوے کرتی ہیں کہ ہم نے اتنے اسکولز بنائے, اتنے تعلیم کے لیے یہ کیا, کسی نے وہ کیا. مجھے یاد ہے جو آخری کیمپین پڑھا لکھا پنجاب, وہ ایک کیمپین تھی کافی ایکٹیو کیمپین, مشرف صاحب کے دور کی بات. اس میں کتابیں وغیرہ کچھ ملنا شروع ہوئیں, کوئی تھوڑا سا ایک آسرا ہوا, مگر اتنی شدت کے ساتھ کچھ بھی تعلیم کے شعبے میں نہیں ہو رہا کہ جس سے ہم ایک امید کی کرن پیدا کر سکیں, جس سے ہم اپنے دلوں میں اجالے پیدا کر سکیں, ایک یہ سوچ سکیں کہ ٹھیک ہے ہمارا ملک تعلیم کی روشنی سے کچھ فائدہ اٹھائے گا. مطلب ہم لوگ پوری دنیا کا مقابلہ کریں گے پڑھ لکھ کے. ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ ایسی تیار ہو رہی ہے کہ ہم بتا دیں گے پوری دنیا کو کہ ہم پاکستانی ہیں, ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں. مگر ایسی کوئی ہوپ کوئی نظر نہیں آ رہی ایجوکیشن کے سیکٹر پہ خاص طور پہ. تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں اب تعلیم کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت ووٹ کی ہے مگر ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ووٹ تم لوگوں کو تب دیں گے جب ہمیں تم لوگ تعلیم دو گے, ہمارے بچوں کو تعلیم دو گے. ہم لوگ جو بچوں کی تعلیم کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ افورڈ بھی کس طرح کر رہے ہیں کہ اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں, اب اپنی خواہشیں ختم کر رہے ہیں, اپنی ضرورتیں کم کر رہے ہیں. اس کے باوجود جا کے ہم بڑی تکلیف میں آ کے اپنے بچوں کی فیسیں پوری کر رہے ہیں. پرائیویٹ سکولز اتنی مہنگی تعلیم دے رہے ہیں, مگر بھلا ہو ان پرائیویٹ سکولز والوں کا بھی کہ اگر یہ بھی نہ ہوتے تو شاید ہمارے بچے وہ گوار ہی رہتے, شاید ہم ان کو یہ بھی تعلیم نہ دے سکتے. خیر آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ گزشتہ 5 سالوں میں سرکاری اسکولوں کی حالت زار وہ کیا رہی. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیجئے اور اس ٹاپک پہ, اس موضوع پہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ, تو آپ اپنی آواز اور اپنے اس سوچ کو جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں. میں سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا, ہمارے ساتھ موجود ہے ایک اینکر پرسن ہے بیسیکلی, تجزیہ کار ہیں, جناب ندیم مولوی صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. اور مجھے سب سے زیادہ یقین کریں مزہ آتا ہے آپ کے چینل میں آنے کے لیے, کیونکہ آپ لوگ ٹاپک جو ہے نا واقعی میں جو کہتے ہیں نا ملک کی ضرورت کے مطابق ٹاپک لے کے آتے ہیں. تھینک یو سو مچ ندیم بھائی. ہمارے ساتھ دوسری مہمان موجود ہیں, ان کا تعلق ویسے تو سیاست سے ہے مگر یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماہر تعلیم کی حیثیت سے, کیونکہ ایک تعلیمی ادارہ جو ہے اس کو بھی یہ چلاتی ہیں. مسرت نیازی صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟
اچھا نندم بھائی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو اپنی ایجوکیشن ہے وہ اسی طرح کے مہنگے ادارے میں پاکستان میں حاصل کی ہے یا کوئی ایک سرکاری اسکول یا اس دور میں؟ دیکھیں ہمارے دور میں پرائیویٹ اسکول یا سرکاری اسکول، میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، اتنا فرق نہیں تھا جتنا آج ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں اس زمانے میں 50 روپے فیس ہوتی تھی مہینے کا۔ اچھا، اور دوسری بات کہ اسی پرائیویٹ اسکول میں کیتھولک اسکول تھا، اس کے اندر ایک باقاعدہ کوٹا رکھا جاتا تھا، جو لوگ اس کو پے نہیں کر سکتے فیس، ان کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ اچھا، اب آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ بہت سے اسکولز تو بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو تعلیم یافتہ لوگ کدھر ہیں؟ اصل میں دیکھیں اسکول بنانا نہیں ہوتا، اصل میں آپ کو طالب علم بنانا پڑتا ہے، کیونکہ طالب علم کا شوق جو ہے اسے تعلیم کی طرف لے جائے گا، اور یہ شوق کیسے آئے گا؟ نظام تبدیل کرنے سے۔ ہمارے یہاں جو الیکشنز میں جو ووٹ دیتے ہیں لوگ، ان کو یہ چاہیے کہ ان لوگوں سے کہے کہ آپ کا کام ہے جب آپ اسمبلی میں جائیں تو تعلیمی سسٹم کو اس کو بدلیے۔ اصل میں جب تک یہ سسٹم نہیں بدلے گا نا، آپ بے شک 1 لاکھ اور سکولیں بنا لیں، بچے پڑھنے ہی نہیں آتے، وہ شوق ہی نہیں، اور جو آتے ہیں ان کا شوق ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح، ان کو اس طرح ہوتا ہے بچے سکولوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جائیں سندھ میں، پنجاب میں، لوگ سکولوں سے بچے بھاگتے ہیں، اور یہی عالم اب تو شہروں کا بھی ہو گیا ہے کہ یہاں پہ جو پرائیویٹ سکول کی آپ نے بات کہی، وہ زیادہ تر ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچے کی فیس آ جائے، بے شک بچہ نہ آئے۔ تو جو آپ کو تعلیمی معیار ہے، آپ دیکھیں آج کل آپ کے پاس ایم اے کی ایک کھیت نکلی ہوئی ہے، ایم بی اے، بی بی اے، ساری ڈگریاں۔ تو ڈگریوں سے نہیں ہوتی تعلیم۔ تعلیم جو ہمارے وقت میں ہوتی تھی، علم حاصل کرنا، نالج۔ تو اب ہو گیا ہے کہ ڈگریاں بہت ہوتی ہیں، بے روزگاری اس لیے ہوتی ہے کہ ڈگری کے ساتھ جب وہ آتے ہیں تو نالج نہیں ہوتی۔ دیکھیں نظام تو جیسا ہے وہ سب جانتے ہیں جی، اگر اس چلے مان لیا کہ یہ سارا نظام بھی ٹھیک ہے، مان لیا ٹھیک ہے، اس کے باوجود جو خواندگی کی شرح ہے نا وہ بہت کم ہے، اور اس خواندگی میں ان لوگوں کو بھی خواندہ جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے جو اپنا نام لکھ کر پڑھ لیتے ہیں بس۔ تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سسٹم ہے وہ بھی لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے، اور آپ کو نہیں معلوم کہ سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے سکولز ہوں گے جن کی تنخواہیں جاتی ہیں اور وہ سکولز کے باہر تالے لگے ہوئے، اندر بھینسیں بندھی ہوئی ہیں، یا وہ سیاسی پارٹی کا دفتر بنا ہوا ہے، یا وہاں پہ شادی ہال بنا ہوا ہے، مطلب صرف اس قسم کے ایونٹس کے لیے یہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور تعلیم تو مطلب پہلی ترجیح ہونی چاہیے عوام کی کہ تعلیم حاصل، ہمیں تعلیم کی سہولت چاہیے، اور مطلب ان حکمرانوں کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری قوم جو ہے کل کو انہوں نے ہمارا نام روشن کرنا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ فہیم، اصل ایکچوئل ایک کوشچن آپ نے بڑا اچھا کیا ندیم بھائی سے کہ آپ نے جب تعلیم حاصل کی تو کہاں سے کی اور کیسے کی۔ دیکھیں میں نے 87 میں میٹرک کیا، تو آپ بلیو کریں کہ مطلب گھر کے نیئرز جو تھے چند ایک پرائیویٹ اسکولز تھے، لیکن جو بڑا اچھا کمپٹیشن تھا، میں نے جب میٹرک میں پی سی ایس اسکول میں کیونکہ سائنس لینی تھی، ایڈمیشن لینے کے لیے گئے تو وہاں بلیو کریں گے کہ فارم ملنا شروع ہونے تھے صبح 9 بجے، اور لوگوں کی لائن جو ہے نا وہ 7 بجے سے موجود تھے لوگ وہاں پہ، مطلب کیوں میں لگے ہوئے تھے کہ ہمیں اپنی بچیوں کے فارمز چاہیے، ہمیں ایڈمیشن چاہیے۔ تو اچھا کمپٹیشن تھا، اچھا تھا، دیکھیں ٹیچرز بھی وہی تھے، وہی سب کچھ تھا۔ آہستہ آہستہ یہ حکمرانوں کی بھی غلطیاں ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ اور پرائیویٹ اسکولز اگر کر رہے ہیں کہ اگر پرائیویٹ ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، exactly. میں وقفے سے واپس آتا ہوں تو میں یہیں سے بات شروع کریں گے کہ آخر یہ غلطیاں شروع کہاں سے ہوئیں، ہم آج یہ انجام تک پہنچے کیسے۔ ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے، ابھی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔
ویلکم بیک دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس اور ہم آج بات کر رہے ہیں سرکاری اسکولوں کی حالت زار کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ندیم مولوی صاحب اور ہمارے ساتھ ہیں آج مسرت نیازی صاحبہ۔ تو مسرت صاحبہ سے بات ہو رہی تھی ہماری وقفے سے پہلے، اور ہم اس پوائنٹ پہ تھے کہ آخر غلطی ہوئی کہاں سے، مطلب یہ کام جو ہے یہ ڈور ہمارے ہاتھ سے نکلنا کب سے شروع ہوئی؟ دیکھیں فہیم، ایکچوئل میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ شاید ایسا نہیں، شاید نہیں 100% میں سمجھتی ہوں ایسا ہے کہ گورنمنٹ اسکولز میں جو ٹیچرز اپوائنٹ کیے گئے، ٹھیک ہے، یا اپوائنٹ کیے جاتے، مطلب سیاسی جو لوگ ہیں ان کی کچھ پشت پناہی بھی انہیں ہوتی ہے یہاں سے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی فلاں آفیسرز کا میرے پاس فلاں ہے، جی میں چھٹیاں لے کے بیٹھ جاؤں، میں جاؤں نہیں، میں آؤں اپنی مرضی سے، تو اس میں سمجھتی ہوں یہ فالٹ بھی ہے۔ وہ ٹیچرز گھروں میں بیٹھے ہوئے سیلریز لے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک کے کسی بھی حصے میں ہو، آپ اسپیسیفک کسی ایک صوبے کو اس چیز کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے ہو، یہ چیزیں بھی ہیں۔ پلس یہ کہ پتہ نہیں کیوں ایک ہی صوبہ آتا ہے، نہیں وہ مطلب آپ کے ذہن میں مجھے دیکھ کے شاید آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے، یہ چیز بھی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک استاد جو ہے پیشہ محمدی سے وابستہ ہے، اور استاد چاہے پرائیویٹ سیکٹر کا ہو یا گورنمنٹ سیکٹر کا، استاد کو ایک استاد رہنا چاہیے۔ استاد کی ایک بڑی رسپیکٹ ہے، ہم جو اتنے سارے یہاں لوگ موجود ہیں، آپ موجود، ندیم بھائی موجود ہیں، میں ہوں، وہ بھی ہے، ہم اگر کسی مرتبے یا کسی مقام پہ ہیں تو استاد کے مرہون منت ہے۔ تو اگر استاد دیکھیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اگر جو ہیں گورنمنٹ کے جو اسکولز میں یقین جانے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کئی گنا بہتر سیلری لے رہے ہیں، کئی گنا بہتر ہیں، لیکن وہ دلچسپی نہیں لیتے۔ میں سمجھتی ہوں اگر ایسے لوگ دلچسپی نہیں لیتے تو انہیں فل فور ہٹا دیا جائے۔ بڑے اچھے ینگسٹر لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں، انہیں رکھیں، اور وہ نہیں کام کرنا چاہتے تو فوراً انہیں نکال باہر کریں نا۔ دیکھیں ہمارے ہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اتنے اچھے سارے لاز بنتے ہیں، ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، ان پہ سختی کی جائے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ پرائیویٹ، میں نے آپ کے ایک پہلے پروگرام میں بھی کہا کہ پرائیویٹ اسکولز والے اپنی املاک کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کوئی اگر اسٹوڈنٹ کسی چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے تو وہ ان کے پیرنٹس کو نوٹس بھی بھجواتے ہیں، ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے باقاعدہ، جبکہ گورنمنٹ اسکولز میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک اسٹوڈنٹ میٹرک کا ہے، 9th کا ہے، بڑا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کسی چیز کو، فرنیچر کو تباہ و برباد کرے، باقی املاک کو کرے، ٹیچر اس پہ اس حد تک چیک اینڈ بیلنس نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہوتا تو دیکھیں گورنمنٹ کی بلڈنگز بہت اچھی ہیں، گورنمنٹ کا فرنیچر بہت اچھا گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، اچھی ہو سکتی ہیں، مگر بہت سارے سکولز ایسے ہیں جو اتنے خستہ حال ہیں کہ بچے وہاں پہ وہ نیچے کیا کہتے ہیں، چھت کے نیچے بٹھا کے پڑھائے بھی نہیں جا رہے، درختوں کے نیچے پڑھائے جا رہے، ٹاٹ والے سکولز بھی موجود ہیں، یہ سرکاری سکول ہیں۔ تو مطلب دیکھیں ایک پرائیویٹ سکول کے لیے، ایک کسی چھوٹے سے ادارے کے لیے تو شاید یہ بڑا مشکل ہو کہ اسے اچانک سے اپنی ساری ایک اس طرح کے سکولز کی حالت بدل دینا، مگر سرکار کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ ابھی اربوں روپیہ جو ہے وہ الیکشن کے لیے لگنا ہے، مطلب انہوں نے ٹھان لیا نا کہ انہوں نے الیکشن میں یہ کام کرنا ہے تو ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایجوکیشن کا جب ٹھان لیں گے تو کیا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے؟ بات تو ہے احساس کی اور اہمیت کی، کس کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے۔ اس کے لیے ایک چیز میں آپ کی بات کو کالر ہمارے ساتھ ہے، پھر شامل کرتے ہیں کالر۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر دیکھیں میں ایک پولیٹیشین ہوں، لیکن میں پھر بھی اس پہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ہمارے ہاں یہ مطلب ایک نئی بات کہنے جا رہی ہوں جو کچھ لوگوں کو بری بھی لگے گی، کہ ایک لا پاس کر دیا جائے کہ جو ایم پی اے، جو ایم این اے، جو سینیٹر ہوگا وہ الیکشن اس صورت میں لڑے گا کہ جب اس کا بچہ یا بچی پرائیویٹ کی جگہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گے، تو میں سمجھتی ہوں بہت بہتری آئے۔ تو پھر تو آپ لوگ کہتے ہو نا کہ ہم برے ہیں تو پھر بہتری آئے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ گورنمنٹ دیکھیں، گورنمنٹ ہو یا ایم این اے، سرکاری ہسپتال میں علاج بھی کروائیں گے پھر تو وہ کام بھی تمام ہو گیا نا، مثال بنے گی، ایگزامپل ہوگی، ایک ایگزامپل ہوگی، بالکل کریں، صحیح ہے۔ تو اب دیکھیں وہ چیزیں، دیکھیں وہ چیزیں آپ دیں گے نا تو میرے بچے، آپ کے بچے، سب کے بچے جائیں گے گورنمنٹ اسکول میں، جب ہم نے پڑھا ہے گورنمنٹ اسکول میں۔ کالر ہمارے ساتھ ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھئی، آواز بڑھائیے گا، آواز کم آ رہی ہے۔ مسز ناصر بات کر رہی ہوں۔ مسز ناصر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر الحمدللہ۔
آپ نے جو اس وقت ٹاپک اٹھایا ہے انتہائی حساس موضوع ہے, اور اسپیشلی وہ جو موسم چل پڑا ہے ہمارے ملک میں الیکشن کا, تو یہاں تعلیم کو بنیاد بنا کر ہر ایک ووٹ حاصل کرنا چاہے گا اور کرے گا, اور کرتے ہیں دھوکہ دہی سے. مگر یہ تاریخ گواہ ہے کہ 70 سال گزرنے کے باوجود ہر ایک نے اپنا فائدہ تو حاصل کیا ہے سر, مگر ہمارے اس تعلیمی نظام کو درست نہیں کیا جس کو درست کر دیا جائے تو ملک کا ہر نظام, ملک کا ہر شعبہ ہمارے یہاں بہتری کی طرف جا سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کے ہماری جو معیشت ختم ہو چکی ہے وہ بحال ہو سکتی ہے بین الاقوامی طور پر. بالکل صحیح. اور واقعی یہ جو اسکولوں کا جو حال ہے, بے شک جہاں جانور گدھے ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ جگہ جس کا ایک خاص تقدس ہے سر, ان کی بنیاد پہ انسان اپنی عظمتوں کو پہنچا ہے, اس نے اپنی عظمت پہچانی ہے, اسے اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے, مگر یہاں اسی تعلیم کو ختم کر دیا گیا, اسی تعلیمی نظام کو. ٹھیک ہے, اچھا مسز ناصر یہ بتائیے آپ سرکاری اسکول سے پڑھی ہیں کیا؟ جی بالکل. اچھا اگر آپ کے بچے ہیں؟ جی بالکل. وہ بھی سرکاری اسکول میں جاتے ہیں؟ نہیں, پرائیویٹ سے پڑھا. اوکے, اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ پروگرام دیکھیے, ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقفے سے جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں جو مسز ناصر نے سوال کیا کہ تعلیم کو بنیاد بنا کے ووٹ حاصل کیے جائیں گے, اور یہ جو معیشت کے بارے میں جو بات کی ہے اس بارے میں بات کریں گے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے, سرکاری اسکولوں کی حالت زار کے حوالے سے, کہ بہت سارے ایسے بچے وہ ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جہاں بہت ہی خستہ حال, بلڈنگز ٹھیک نہیں ہیں, وہ بیٹھنے کو کرسیاں تک نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ وہ بھی اس طرح حاضری نہیں دیتے ہیں وہاں پہ کہ بچوں کی تعلیم کے لیے اس طرح فکر مند نہیں ہے. تو اسی حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کس طرح ہم اس سارے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں, اور سرکاری اسکولوں کا وہ جو ایک کھویا ہوا مقام ہے وہ کیسے ہم واپس بحال کر سکتے ہیں. وقفے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ تھی, انہوں نے کہا کہ تعلیم کو بنیاد بنا کر ووٹ لیے جائیں گے, اور جب اس طرح عوام پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو معیشت پہ بہت ایک گہرا اثر پڑے گا. اور پھر ایک سوچ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کو خود بھی نہیں پڑھانا چاہتے ہیں, صرف اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لکھ جائے گا یا پڑھ لکھ جائے گی تو ان کا ذہن خراب ہو جائے گا. مگر ندیم صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں سندھ میں یا انٹیریئر سندھ میں یا اندرون پنجاب میں یا کہیں بلوچستان میں بھی, وہاں ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ پڑھ گئے, اگر انہوں نے پڑھ لیا, کچھ شعور آ گیا, تو پھر یہ ہمارے کام کے نہیں رہیں گے. مطلب آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں فہیم, اصل چیز اگر جیسے سندھ کی آپ بات کریں, بدین کا آپ لے لیں, بدین میں اسکول بنا, یونیورسٹی بنا, اور مین جو ان کا جو فوکس تھا وہ خواتین پہ تھا, لڑکیوں پہ تھا. ٹھیک ہے, آج بھی آپ جائیں تو وہاں پہ بات یہ کہ شوق دلاتے, سیاسی لوگوں کا کام یہ ہے کہ نظام کو بدلنا, ایک شوق دلاتے. دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں, موبائل فون گاؤں دیہات ہر جگہ اس کو چلانا آتا ہے, کون سے اسکول میں سکھایا ان کو؟ یہ کون سی یہ بھی تو ایک ایجوکیشن ہے نا جی, کہ موبائل چلانا ایک. تو یہ ایجوکیشن کیسے آئی ان کے پاس؟ شوق سے. ہمارے یہاں پہ اسکول تو بنا لیتے ہیں, تو آپ اگر اس کو شوق دلائیں, نہ پڑھانے والے کو شوق ہے نہ پڑھنے والے کو شوق ہے, بلڈنگیں بناؤ کیونکہ اس کے اندر پیسے بچ جاتے ہیں. ہمارے کو نظام بدلنا ہے نا, تو آپ وہ نظام لائیں جس سے بچوں کو شوق ہو, شوق سے جائیں پڑھنے کو, اور پڑھانے والے کو بھی شوق ہو پڑھانے کا. یہاں جس کو جو نوکری نہیں ملتی وہ جاتا ہے سرکاری کوئی سورس لگاتا ہے, جی مجھے استاد بنا دیں. بچوں کو جو ہے نا زبردستی بھیجا جاتا ہے
ان کو مارا جاتا ہے, ان کو تشدد کی جاتی ہے کہ بیٹھ کے پڑھو. بابی بھائی نے بڑی اچھی بات کہی وقفے کے اندر کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ 2 1 2 2 2 2 2 2 بولا کیا ہوا بھائی, بولا دھن یاد ہے بول یاد نہیں ہے. تو اس قسم کا اگر تعلیمی معیار ہوگا آپ کا تو, اور اس کے بعد سرٹیفکیٹ بھی ملتا ہے, جی ایم اے پاس فرام فلاں, نام نہیں لوں گا, اس یونیورسٹی, انٹیریئر کے یونیورسٹی, وہاں پنجاب کے یونیورسٹی, ان کو جب بلاؤ تو تعلیم نہیں ہے ان کے پاس. اب تعلیم کیسے ڈگری ہے بس, ڈگری. دیکھیں وہی بات ہے, میں اگین کہتا ہوں سسٹم کو بدلنے کے لیے آپ جدید سسٹم کی طرف آئیں. ہاں صحیح. آپ کے جدید سسٹم دیکھیں نا, ٹیکنالوجی, آپ اگر موبائل کے تھرو, آپ ٹیلی ویژن کے تھرو, آپ دیکھیں ایک سسٹم ہے کہ آپ کو فرض کریں کہ آپ کو پریکٹیکلی آپ کو کوئی کیلکولیشن سکھانی ہے, آپ نے بچے کو کہنا یار 2 لکڑیاں لے کے آ, 2 اور لکڑیاں لے کے آ جا. یار کتنی لکڑیاں لایا تو, وہ کہے گا سر جی 4. کہتے یہی تو تعلیم ہے, یہ کیلکولیشنز آ گئی نا آپ کو. موبائل کیا سسٹم ہوتا ہے, اٹریکشن. آپ نے اس کو 1.5 من کتابیں سر پہ رکھ دینا, وہ کہنا جا جی اسکول جا, وہ بستہ بیچارہ حالت ہوا برا ہوا ہے بچے کا, وہ چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہو یا گورنمنٹ کا ہو, اور پھر وہاں سے ایک سوٹی دینی ہے. سرکاری اسکول والے کی بس سوٹی ہوتی ہے, اور باقی جو پرائیویٹ اسکول ہوتا ہے اس نے کہنا جانے دو جی مہینے کی فیس آ رہی ہے نا, نوٹس بھیج دینا فیس آ جائے. ونس ان اے ایئر جو ہے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوگا. مجھے ایک پیرنٹس ٹیچر میٹنگ دکھا دے کوئی بھی اسکول کا جس میں وہ سیٹسفائیڈ ہو. ٹیچر نے کوئی نہ کوئی نقص نکالنا ہے اور کہنا ہے جی آپ کے بچہ اس سبجیکٹ میں ایسا. میں کہتا ہوں بچہ فیل نہیں ہوتا, ٹیچر فیل ہوتی ہے. صحیح. اچھا دلچسپی کیسے پیدا کی جائے؟ آپ سر صاحبہ بتائیں, بچوں میں پڑھائی کی دلچسپی. مجھے ایک ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید وہ جو ایک انٹرسٹ ہے وہ ڈیولپ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ شاید جو لوگ پڑھ لکھ کے آگے جاتے ہیں ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. وہ جب اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ماسٹرز کر کے بھی اگر وہ فروٹ کا یا کوئی اگر ٹھیلا لگا رہے ہیں تو, یا اس طرح کے کوئی چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں, کام تو خیر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, مگر آپ نے ایک پڑھے لکھے شہری کو آپ نے جو ایک اسے عزت مقام مرتبہ دینا تھا یا اسے جو ایک فائدہ حاصل ہونا تھا تعلیم کا, وہ نہیں ہو سکتا. تو اب اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو ہے نا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھانے کی, بچے کو یہاں پہ وہ کام کرواؤ, کام سیکھے گا کل کو کام کرے گا. تو ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی. تو اسے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم کہاں سے جا کے اس کو بہتری کی طرف لے کے آ سکتے ہیں, ٹھیک کر سکتے ہیں سارے معاملات؟ سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ بعض پیرنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اس کو تو اچھی نوکری نہیں ملے گی, اچھی تعلیم حاصل کرے گا تو کیا پڑھ لکھ کے کیا کر لینا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی غلط اپروچ ہے, بالکل غلط اپروچ ہے. اس کی وجہ یہ, آپ کے مائک کا میرا خیال کوئی تھوڑا سا ایشو ہے, آواز ٹھیک سے پہنچ نہیں پا رہی ہے. ندیم صاحب آپ بتائیے اس بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیں انٹرسٹ پیدا اس طرح سے ہوگا کہ جب بچے کو پتا ہوگا کہ اس کی جو نالج ہے اس نالج کے بیس پہ اسے کام ملے گا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب نالج ہی نہیں ہوتی نا اور وہ ڈگری لے کے جاتا ہے, اس کے ماں باپ تو کہتے ہیں جی میرے بچے کے پاس ڈگری ہے اور بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے, اس بچے کو نوکری نہیں مل رہی ہے. میں آج آپ کو کہتا ہوں تعلیم بہت ضرورت ہے. آج اتنا ہم باتیں کر رہے ہیں سی پیک جب بنے گا تو اس کو اسکلڈ لیبر چاہیے ہوگا, پڑھے لکھے لیبر چاہیے. آج بھی جو دبئی بنا تھا وہ ہمارے یہاں سے اسکلڈ لیبر گیا نا. تو اسکلڈ لیبر کیسے ہوگا جب تعلیم آئے گی. تعلیم کیسے آئے گی, تعلیم کا نظام بدلنا پڑے گا, اس کے لیے سسٹم کرنا پڑے گا. سسٹم کیا ہے, اگر آپ دیکھیں آج کل کیمرہ ہے, آپ ایک اسکول میں کیمرہ لگا دیں, کراچی میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ اسکول میں کیا ہو رہا ہے. آپ اسی کیمرہ کے ذریعے کراچی کا سب سے بڑا پروفیسر پڑھا سکتا ہے. آپ نے وہاں پہ ایک سسٹم کیا کرنا ہے, ایک اسکرین لگانی ہے, ایک کمپیوٹر لگانا ہے. آپ امریکہ سے بھی بیٹھ کے پڑھا سکتے ہیں. بات یہ ہوتا ہے پڑھانے والا اور پڑھنے والا دونوں کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. یہاں پہ آپ نظام یہ کر لیں کہ کھانا دیں گے دوپہر کا. تو آپ ہمارا دین ہمیں کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو, خاتون میں اس کے لیے چین جانا پڑے. کہاں عرب, کہاں چین, اتنا مطلب اس کے علاوہ کہ علم حاصل کرو. ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جتنی بھی وارز ہوئیں وہ ارلی ایج میں, اس میں جو قیدی ہوتے تھے, جو مطلب پکڑے جاتے تھے, وہ جو بے شک یہودی تھا, عیسائی تھا, ان کو روک کے انہیں کہا ہمارے بچوں کو تعلیم دو اتنی دیر, ٹھیک ہے. اور اب وہ انہوں نے کوئی دینی تعلیم تو نہیں دی نا, مگر دیکھیں ایجوکیشن از اے پاور, نالج از اے پاور.
علم سے بڑی طاقت نہیں ہے کوئی. اور جب پوری پوری قوموں کو ہم نے طاقتور کرنا ہے, ایک اتنی طاقتور ہم نے نیشنز اگر پیدا کرنی, تو اس کے بغیر ناممکن ہے. تو وہ ایسے ملک کے لیے جہاں کروڑوں کی تعداد میں بچے اسکول نہ جاتے ہوں تو بڑی تکلیف دہ بات. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم بالکل آپ دوستوں کے سجیشنز بھی ہم شامل کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اس حوالے سے کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کیا آئیڈیاز ہیں. ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت پھر سے آن پہنچا ہے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے.